السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عبد الرحمن اور آج ہم آپ کے لیے بہت ہی اہم موضوع لے کر آئے ہیں۔ یہ موضوع ہے جادو اور جنات سے نجات کیسے ممکن ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر عملیات و تعویذات حضرت علامہ مولانا ابو الحسن حافظ علی رضا بغدادی غیاثی قادری مدد اللہ العالی۔ جی حضور، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کیا جادو واقعی ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے جادو کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ اس پر میں مکمل تفصیلی گفتگو کرتا ہوں۔ دیکھیے، جادو کی جو حقیقت ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ ہمارے یہاں کئی معاشرے کے اندر کئی لوگوں کا ذہن ہے کہ جادو جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ اثر نہیں کرتا، حالانکہ جادو کی حقیقت قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ، اسی طرح حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو ہے بتقاضۂ بشریت جادو نے اثر کیا۔ نبوت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن بتقاضۂ بشریت جو ہے جسمانی تکلیف جو تھی وہ جادو کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو ہوئی، اور پھر اسی کے توڑ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اس کی مکمل تفسیر آپ تفسیر سراۃ الجنان اور دیگر تفاسیر سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اردو کی تفسیر کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ یہاں اردو زیادہ پڑھتا ہے، تو اردو میں یہ بہترین تفسیر ہے، تفسیر سراۃ الجنان مفتی قاسم صاحب نے لکھی ہے۔ اس کو آپ پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہترین جو ہے اس کا جواب وہاں سے مل جائے گا۔ ماشاءاللہ حضور، آپ نے تو بہت ہی زبردست اور تسلی بخش جواب دیا ہے۔ اب ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ جادو کن لوگوں پر زیادہ اثر کرتا ہے؟ اچھا، جادو جو لوگوں پر اثر کرتا ہے وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ حساس قسم کا جو ہے جن کا ذہن ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میرے کاروبار پر جادو ہے، میرے رزق پر جادو ہے، رشتے پر جادو ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے، یہ کوئی بھی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جادو کی وجہ سے۔ حالانکہ ہر چیز کی حقیقت جو ہے، ہر بیماری جو ہے وہ ہمیشہ جادو کی وجہ سے نہیں لگتی، بیماریاں بھی آ جاتی ہیں۔ تو جو حساس لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر ان پر جو ہے یہ جادو اثر کرتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو زیادہ تر ناپاکی کے اندر رہتے ہیں ان کے اوپر جادو اثر کرتا ہے۔ اسی طرح جو نماز روزے کا اہتمام نہیں کرتے، وظائف کا اہتمام نہیں کرتے، ان پر جادو جو ہے وہ بہت جلد اثر کر جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا جادوگر ہے امریکہ کا، اس نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ میں نے کئی جو لوگوں پر جادو کرنے کی کوشش کی اور ہر شخص کے اوپر میں جادو کرنے میں کامیاب رہا، لیکن مسلمان ایسے لوگ ہیں کہ ان پر میں نے جادو کرنے کی کوشش کی، لیکن ان پر قدرتی طور پر ایک ایسا حصار ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ان پر میں جادو نہیں کر پاتا۔ اب اس نے یہ جو بات کا انکشاف کیا کہ وہ حصار میں رہتے ہیں، اس میں اس نے سب سے جو بنیادی چیز بیان کی، اس نے یہ کہا کہ وہ ہمیشہ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہ 5 وقت جو ہیں وہ باوضو ہوتے ہیں، اور باوضو رہنے کی وجہ سے جو ہے کیونکہ وہ گندگی میں نہیں ہوتے، تو ہمارے شیاطین چونکہ گندے ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ اپنا اثر نہیں جما پاتے، تو اس وجہ سے جو ہے ہمارا جادو ان پر کامیاب نہیں ہوتا، اور جو لوگ گندگی میں رہتے ہیں اور حساس لوگ ہیں ان پر ہمارا جادو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ حضور، اب ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا جادو سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ دیکھیں، جادو سے بچنے کا طریقہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود جو ہیں جادو سے بچنے کے لیے کئی دعائیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائی ہیں، جیسے قل هو اللہ احد، ہر نماز کے بعد اگر آپ 10 بار پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جادو سے محفوظ رہیں گے۔ آیت الکرسی پڑھنا جادو سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا یہ بھی جادو سے محفوظ رکھتا ہے۔ بلکہ یہ جو 2 صورتیں ہیں سورہ فلق اور ناس، یہ جادو کے توڑ کے لیے ہی نازل ہوئی۔ آپ کو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ بھی پڑھیں، صرف سورہ فلق ناس پڑھیں تو انشاءاللہ یہی آپ کو کفایت کرے گی۔ جب سورہ فلق اور ناس نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے حضور علیہ السلام کچھ دعائیں پڑھتے تھے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، یہ جو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس جو یہ نازل ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے دیگر دعاؤں کو پڑھنا چھوڑ دیا اور سورہ فلق اور ناس کو حضور علیہ السلام نے لازم پکڑ لیا۔ ماشاءاللہ، اب ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی پر جادو ہو تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟
دیکھیں جادو اگر کسی پر ہوتا ہے تو اس کی بنیادی کچھ علامات ہوتی ہیں. جس پر جادو ہوتا ہے اس پر اثرات جو ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں, کیونکہ جادو کی کئی اقسام ہیں, ایک قسم نہیں ہے. جیسے سارے تخیل ہے, سارے نزیف ہے, سارے جنون ہے. اسی طرح جادو کی اور بھی اقسام ہیں جس کی وجہ سے جو ہے انسان مختلف قسم کی جو ہے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. اب جیسے سارے نزیف ہے, سارے نزیف میں کیا ہوتا ہے کہ جس پر سارے نزیف کیا جاتا ہے اس کا خون جاری کر دیا جاتا ہے, چاہے وہ ناک سے جاری کیا جائے, منہ سے جاری کیا جائے. اسی طرح کئیوں کو جو ہے جیسے عورتیں ہوتی ہیں ان کا حیض کا خون جو ہے وہ جادو کی وجہ سے جاری کر دیا جاتا ہے, جو کہ کئی ادویات کھانے کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس کی مین وجہ ہوتی ہے کہ وہ سارے نزیف جو ہے ان کے اوپر ہوتا ہے, اس کا توڑ بھی جو ہے ہوتا ہے. یعنی ہر جادو جو ہے اس کی اپنی ایک قسم ہے اور اس کا اپنا ایک علاج ہے. اس کی مکمل تفصیل ہے انشاءاللہ, وہ دیگر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اپنی ویڈیوز کے اندر. اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کہ جادو کا توڑ جو ہے وہ کیسے کیا جائے. دیکھیں جادو کا توڑ کرنے کے لیے آپ کو ماہر بننا پڑے. اگر آپ جادو کا توڑ کرنے کے لیے ماہر ہیں تو یقیناً آپ جادو کا توڑ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہر گلی کے اندر بابا بیٹھا ہو. یقین جانیں کہ جس کو کلمہ نہیں آتا, نماز نہیں آتی, وہ بابا بن کے اور پیر بن کے لوگوں کا علاج کرتا پھرتا ہے. حالانکہ ان کا ایسے معاملات کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں. دیکھیں آپ اگر بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, جو ماہر ہوتا ہے علاج کرنے کا. یعنی اگر آپ کو معدے کا مسئلہ ہے تو آپ جو معدے کا ماہر ڈاکٹر ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح آپ کو ناک کا مسئلہ ہے, جو ناک کے مسائل کا ماہر ڈاکٹر ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح جی جو جادو ہے تو جادو کا علاج کرنے کا جو ماہر شخص ہے آپ کو اس کے پاس علاج کروانے جانا چاہیے, نہ کہ دیگر لوگوں کے ساتھ. دیگر لوگوں کے ساتھ آپ جائیں گے بجائے آپ کے معاملات سیدھے ہونے کے آپ کے معاملات بگڑ جائیں گے. کیونکہ ہم نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا, میرے آستانے پر کئی لوگ ایسے آئے کہ جو لوگ بیچارے علاج کروانے کی نیت سے دوسرے عاملین کے پاس گئے, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ہی جو چیزیں جو ہیں ان کے اوپر مسلط کر دی اور پھر ان سے خوب پیسہ جو ہے یہ بٹورا. اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں. حضور اب یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا مریض اپنا علاج خود کر سکتا ہے؟ کہ اگر آپ ماہر ہیں تو آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں اپنا علاج, لیکن آپ ماہر نہیں ہیں تو آپ اپنا علاج نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر آپ اپنا علاج کرنا شروع کریں گے تو آپ بجائے فائدے کے نقصان ہوں گے, کیونکہ آپ کا خود اپنا کوئی جو ہے وہ حساب نہیں ہے. نہ آپ کسی عامل کے تحت رہ کے آپ کچھ عملیات کر چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی حفاظت رہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ جادو سے بچنے کے جو وظائف ہیں وہ آپ پڑھیں, توڑ نہیں اس سے ہوگا, لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس کی تکلیف جو ہے جادو کی وہ آپ پر کم ہوگی. مثال کے طور پر کسی پر جو ہے وہ مارنے کا جادو کیا گیا ہے اور آپ یہ وظائف پڑھتے ہیں اپنی حفاظت کے طور پر, تو آپ کو جادو پورا اثر نہیں کرے گا, یعنی موت واقع نہیں ہوگی, لیکن یہ ہے کہ جادو کی تکلیف کم ہو جائے گی. مثال کے طور پر کسی پر جو ہے وہ مارنے کا جادو کیا گیا تو بخار وغیرہ چڑھ جائے گا, سر میں درد ہوگی, یعنی وہ جادو کی جو تکلیف ہے وہ کم ہو جائے گی, لیکن یہ توڑ نہیں ہے. توڑ کروانے کے لیے آپ کو ماہر عملیات کے پاس جانا پڑے گا اور پھر آپ کا جو ہے وہ توڑ ہوگا.